بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائے گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیا، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کر دیکھ۔ مل جائے گی دونوں جہاں کی نعمتیں، تجھے بھی غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی آنکھوں میں، غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ اور تجھ پر بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم، ضرور تجھ پر بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور، اس دن کو ذوالفقار تو سودا بنا کے دیکھ۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے قطب الاقطار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زور قطرہ رویا کرتے، یعنی گرائے زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنی مریدین اور شاگردوں کے ساتھ جماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنا ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کے رت انگیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے، اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے، آپ رحمت اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با نماز جماعت پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچے سے بہت پیار کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے، لیکن بچے کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں بات کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بلایا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دے کیا؟ یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا کہ نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو وہ سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم اپنی من پسند چیز میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرے دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر آپ دے سکتے ہیں؟ میرے کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، میں چلا جاتا لیکن میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ اور بڑے سردار تھے۔ آپ کے خادم آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگ کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچے کہتے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا
کہ حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا، اس نے مجھے کہا ہے نا، تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ رحمت اللہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی۔ اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے میں مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے میری دکان میں قدم لگے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرے کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتے جا رہا ہے، فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی ہے لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا، عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کر میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگے، حیرت ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہے۔ میں تو چھوٹا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا ضرورت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور، جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے کہ آپ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور، میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر اب تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا۔ اس نے کہا کہ بابا، آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت، آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے نا،
آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم ہیں نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ حضور، آپ بہت مشروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخر بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعا کرنے کے لیے کہنے لگے کہ آپ بہت اچھے ہیں، جیسے کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہاں سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن مریدین ابھی تک اسی سوچ میں تھے، کیونکہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کے انہیں سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہن میں کئی سوال آتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ خود قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کی جانب میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت، آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت، آپ نے میرے حق میں دعا کی، آپ نے کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت بہتر فرما دے گا، میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گراہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی، اس کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں، یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت سے ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی بانٹ دیجیے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید نے بھی اس جلیبی کو نوش فرمایا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی کو بھی تنور فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا، اس کی مشکل حل کی جاتی ہے۔ مریدین اب سمجھ گئے ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات پر اتنی اہمیت دی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ سبحان اللہ! بے شک غوث پاک رحمت اللہ علیہ
مستجب الدعوات تھے، یعنی جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ جن لوگ نے حضور غوث پاک سے دعا فرماتے، اللہ رب العزت ان کی دعا کو ضرور سنتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعا اور فریاد کو سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچایا، اور اللہ رب العزت براہ راست بھی سن لیتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العزت نہیں ٹھکراتا، جن کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ اور دعا کرنے والے جب امامت اولیاء ہو تو سبحان اللہ، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے اور حضور غوث پاک کے وسیلے سے میرے تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین کی اللہ رب العزت تمام مشکلات حل فرمائے، اور ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر اس واقعے سے آپ کو کچھ علم حاصل ہوا تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔